أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتاری، الیکا، آپ کی طرف، الکتاب، یہ کتاب، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ ال جو ہے یہ عہد کے لیے ہے، یعنی کہ وہ کتاب جو تمہارے ذہنوں میں موجود ہے، تمہیں پتہ ہے کہ کس کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بالحق، حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہمارا اس کو اتارنا حق ہے، حقیقت ہے، ہم نے اتاری ہے، یہ کسی بشر کی کاوش اور کوشش نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا یہ کہ بالحق کی، یعنی کہ جو کچھ اس میں ہے وہ حق ہے، جو اس میں احکام ہیں وہ عدل پہ مبنی ہیں، جو اس میں خبریں ہیں ماضی کی مستقبل کی وہ درست ہے۔ مصدقاً، اس حال میں کہ تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ من الکتب، ان کتب کی جو اس سے پہلے ہیں۔ اب من الکتاب میں جو الکتاب ہے، یہاں پہ جو ال ہے یہ جنس کے لیے ہے۔ جو پہلا الکتاب تھا وہاں پہ ال کس کے لیے تھا؟ عہد کے لیے، ایک خاص کتاب کی بات ہو رہی تھی، اور کون سی کتاب تھی؟ قرآن کریم۔ اور اس بار بات ہو رہی ہے تمام کتابوں کی، جتنی بھی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، اس لیے کیا کہہ رہے ہیں ہم کہ یہ ال کون سا ہے؟ جنس کا، یعنی کہ اگرچہ لفظ واحد ہے مراد جمع ہے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ جن سے کتاب، جو بھی کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ مصدقاً، یہ کتاب تصدیق کرنے والی، قرآن تصدیق کرنے والا ہے ان کتب کی جو اس سے پہلے ہے۔ وَمُهَيْمِنًا، اور اس حال میں کہ یہ کیا ہے؟ مہیمنًا، نگہبان ہے، محافظ ہے، علیہ، ان پہ، یعنی کہ ان کتب پہ جو پہلے گزر چکی ہیں۔ مہیمنً کا عطف ہے کس کے اوپر؟ مصدقاً کے اوپر۔ فاحکم، پس آپ فیصلہ کریں۔ فا الگ ہے، احکم الگ ہے، احکم فعل امر ہے، آرڈر کے لیے، آپ فیصلہ کریں۔ بینہم، ان کے درمیان۔ کن کے درمیان؟ جو فیصلے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، یہودی، عیسائی اور دیگر لوگ۔ بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا۔ ما اسم موصول ہے، جو، انزل اللہ، اللہ نے اتارا۔ ولا تتبع، اور آپ پیروی نہ کریں اور آپ پیچھے نہ لگیں، لا، نہیں کے لیے ہے، اہواءہم، ان کی خواہشات کے۔ اہوا جمع ہے کس کی؟ ہون کی، خواہشات نفس کو کہتے ہیں۔ عما جاءک من الحق، عما اصل میں کیا ہے؟ عن اور ما، اس سے ہٹتے ہوئے، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اس سے ہٹتے ہوئے، جاءک، جو آپ کے پاس آ چکا، من الحق، حق میں سے۔ اس آیت کو مکمل کریں گے، لیکن چونکہ آیت لمبی ہے
جتنا حصہ فی الحال پڑھ چکے ہیں، فی الحال اس کی تفسیر۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف یہ کتاب۔ اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ہم نے اتاری ہے، اتارنے کا لفظ کیوں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نے دی ہے؟ اتارنے کا لفظ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے علو کا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر مخلوق سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، یہاں پہ قرآن کا تذکرہ ہوا ہے کتاب کے لفظ کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ فرشتوں کے ہاتھوں میں، جو فرشتے اس کی تلاوت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں یہ لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے۔ پھر انسانوں کے پاس آئی تو انسانوں نے بھی اسے لکھا، تو یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تصدیق کرنے والی ہے ان کتب کی جو اس سے پہلے تھیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ تصدیق کرنے والی ہے؟ یعنی کہ ان کتب میں بہت سی تعلیمات ایسی ہیں جو تبدیلی سے محفوظ ہیں، تحریف سے محفوظ ہیں، تو قرآن ان تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کتب میں یہ والی معلومات اب بھی ٹھیک ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ان کتب میں تذکرہ آیا تھا آخری نبی کا، ان کتب میں تذکرہ آیا تھا آخری نبی پہ اترنے والی کتاب کا۔ جب آخری کتاب آ گئی، جب قرآن آ گیا، تو قرآن گویا کہ ان کتابوں کی اس خبر کی، اس خوشخبری کی تصدیق کر رہا ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، قرآن محافظ ہے، قرآن نگہبان ہے ان کتب پہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کیا فوائد ہیں؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قرآن کریم ناسخ ہے۔ قرآن کریم نے پرانی کتب کو منسوخ کر دیا ہے، کینسل کر دیا ہے، ان پہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ مہیمن ہے، محافظ، نگہبان، حاکم۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس سے پتا چلا کہ جب یہودی اور عیسائی مسلمان جج کے پاس آئیں، مسلمان حکمران کے پاس آئیں کہ آپ ہمارے مابین فیصلہ کریں، تو مسلمان جج پہ، مسلمان حکمران پہ واجب ہوگا کہ ان کے مابین فیصلہ کرے، اور فیصلہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق، ان کی کتب کے مطابق نہیں۔ فَاحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان الفاظ کی مناسبت پچھلے الفاظ سے یہ بھی ہے کہ جب یہ کتاب بالحق ہے، حق پہ مبنی ہے، جب یہ کتاب پرانی کتب پہ حاکم ہے، نگہبان ہے، تو پھر اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اور گزشتہ کتب تو منسوخ ہو چکی ہیں، کینسل ہو چکی ہیں، ان میں تعریف ہو چکی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کفار کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، قرآن کی پیروی کرنی ہے، قرآن کے احکام کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس حق سے ہٹتے ہوئے جو آپ کے پاس آیا، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اس حق سے اعراض کرتے ہوئے، اس حق سے ہٹتے ہوئے جو آپ کے پاس آ چکا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو پھر یہ الفاظ دوسروں کے لیے من باب اولا ہیں۔ آج کے قاضی کو، آج کے حکمران کو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لِكُلٍّ ہر ایک کے لیے۔ اس سے کیا مراد ہے ہر ایک کے لیے؟ تو یہ تنوین جو ہے لِكُلٍّ کی تنوین، اس کو کہتے ہیں عوض کی تنوین، یعنی کہ یہ کسی لفظ کے متبادل کے طور پہ آتی ہے۔
تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی لفظ مقدر ہے. وہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ لکل ملت، لکل امت، ملہ کی بجائے امت زیادہ بہتر ہوگا. لکل امت یعنی کہ ہر ایک کے لیے، مراد کیا؟ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے. جعلنا، ہم نے بنا دی، منکم، تم میں سے، یعنی کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں تو تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے بنا دی. کیا بنا دی؟ شرعتن، ایک شریعت، ایک دستور. ومنہاجا، اور ایک طریقہ، یعنی کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہر امت کو شریعت دی گئی ہے اور ہر امت کو ایک طریقہ دیا گیا ہے. طریقے سے کیا مراد ہے؟ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے اور امید ہے کہ یہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگی کہ طریقہ دیا گیا ہے اس شریعت کو لینے کا، نہ لینے کا، اس شریعت پہ ایمان لانے کا، نہ لانے کا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تو شریعت دی گئی ہے اور پھر اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اس شریعت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جو قبول کرے گا، ایمان لے آئے گا، وہ کامیاب ہے، اور جو قبول نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا، وہ نقصان میں ہے، وہ خسارے میں ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، یہ تین الفاظ ہے، لام الگ، جعل الگ، کم الگ. لام البتہ، جعل وہ بنا دیتا، کم تمہیں، کیا بنا دیتا؟ امتاً واحدہ، ایک ہی امت. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، البتہ تمہیں کر دیتا، تمہیں بنا دیتا، امتاً واحدہ، ایک امت. اس سے کیا مراد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر امت کو ایک شریعت نہ ملتی الگ الگ سے، بلکہ سب کو ایک ہی شریعت ملتی. شریعت کے لحاظ سے لوگ مختلف نہ ہوتے، لیکن اللہ نے جو چاہا سو کیا. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، اور لیکن لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے. یہ لام جو ہے لام تعلیل ہے. کیا معنی دے رہا ہے؟ تاکہ. اچھا، تاکہ یہ پھر کس کے متعلق ہے؟ علماء کرام نے کہا مثال کے طور پہ یہاں پہ کہ لفظ مقدر ہوگا فرقکم فرقا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں الگ الگ سے شریعتیں دیں تاکہ وہ تمہارا امتحان لے. فیما آتاکم، تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے. کس معاملے میں؟ فیما آتاکم، اس معاملے میں، اس چیز کے بارے میں جو اس نے تمہیں دی ہے. فیما، ما اسم موصول ہے، اس چیز میں، آتا اس نے دی ہے، کم تمہیں. اس سے کیا مراد؟ جو شریعت تمہیں دی ہے، اور شریعت کے معاملے میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اسے قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، اس شریعت کے معاملے میں اللہ کی اطاعت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. فاستبقوا الخیرات، پس تم دوڑو، تم جلدی کرو، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو. الخیراتی، خیر کے کاموں میں. اور خیر کے کاموں میں سے خیر کا کام یہ بھی ہے کہ جو شریعت دی گئی ہے اس پہ جلدی سے ایمان لے آؤ اور پھر اس کے اوپر عمل کرو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، الی اللہ، اللہ کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً تم سب کے سب کا. اور یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے کہ الی اللہ پہلے آیا ہے،
حسر کا معنی ادا کرنے کے لیے کہ اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے جو اللہ سے بھاگ سکے، جو اللہ سے بھاگ کر دائیں بائیں چھپ جائے، دائیں بائیں غائب ہو جائے. ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا. اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. اس سے پتا چلا کہ عقیدہ آخرت پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور اس عقیدے پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ جو بھی فوت ہو جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، چاہے وہ مٹی بن چکے ہوں، چاہے وہ سیدھا ہڈیاں بن چکے ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں کھڑا کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے. فَيُنَبِّئُكُمْ، یہ بھی 3 الفاظ ہیں. فا کا معنی کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ پس. تو یُنَبِّئُ وہ خبر دے گا، کم تمہیں. اچھا، ایک لفظ ہوتا ہے اخبر یخبر، اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینا. ایک لفظ ہوتا ہے نبا یونبئ، اس کا معنی بھی خبر دینا. کیا دونوں میں فرق ہے؟ جی ہاں، معمولی سا فرق ہے. یعنی کہ انبا ینبئ، نبا یونبئ، یا نبا اور خبر میں کیا فرق ہوگا؟ نبا اہم خبر کو کہتے ہیں، خبر کوئی بھی بات، اور نبا اہم خبر. فَيُنَبِّئُكُمْ، پس وہ تمہیں خبر دے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان اعمال کی، ان امور کی جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. ان الفاظ سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی خبر ہے کہ وہ دنیا میں کیا کر رہا ہے، اور اللہ کو پتا ہوگا کہ وہ کہاں دفن ہوا ہے. اللہ پھر اس کو زندہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان امور میں فیصلہ کریں گے جن میں یہ لوگ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ ادیان کا اختلاف، کون سا دین حق ہے، کون سا دین غلط ہے. مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کہ وہ نبی ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا وہ نعوذ باللہ زنا کی پیداوار ہیں. ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا، ان تمام امور کی حقیقت اللہ تعالیٰ بیان کرے گا. اور حق کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں؟ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں، رب نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے. یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خبر دے گا، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ خبر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دے گا جو حق پہ تھے، اور جو ان اختلافی امور میں غلط راستے پہ تھے اللہ ان کو سزا دے گا، کیونکہ حق واضح تھا. ایسا نہیں ہے کہ ان امور میں حق غیر واضح ہو. آیت نمبر 49 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِحْكُمْ، اور یہ اصل میں کیا ہے؟ ان، نون کے نیچے جو زیر ہے، کسرہ ہے، یہ آگے ملانے کے لیے ہے. اور یہ کہ احکم، آپ فیصلہ کریں، بینہم، ان کے مابین، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے. یہ اچانک کیوں کہا گیا اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں؟ اس چیز کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جاننا ہوگا کہ یہ واو عطف کے لیے ہے، اور وَنِحْكُمْ کا عطف جو ہے پچھلی آیت کے شروع میں جو الفاظ آئے تھے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اس کتاب کے اوپر ہے. اب دیکھیے معنی کیا بنے گا، تفسیر کیا بنے گی کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری ہے، اور ہم نے آپ کی طرف یہ بات بھی اتاری ہے کہ آپ ان کے مابین فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے. اور ان الفاظ سے بھی پتا چلا کہ کفار کے مابین جب کہ وہ فیصلے کے لیے آپ کے پاس آئیں، فیصلہ کرنا واجب ہے مسلمان جج پہ، مسلمان حکمران پہ، لیکن فیصلہ ان کی شریعت کے مطابق نہیں کرے گا بلکہ قرآن کے مطابق کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق کرے گا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ،
اور آپ پیروی نہ کریں ان کی خواہشات کی، آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، آپ ان کی خواہشات کو پورا نہ کریں۔ وہ تو چاہیں گے کہ آپ قرآن کی بجائے کوئی ایسا فیصلہ کریں جو ان کی خواہش کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پہ جب وہ آپ کے پاس آئیں اس لیے کہ ان کے ہاں کسی لڑکے اور لڑکی نے آپس میں بدکاری کی ہے اور دونوں شادی شدہ تھے پہلے سے، تو وہ چاہیں گے کہ آپ ان کے مابین ہلکا فیصلہ کریں۔ ہلکا فیصلہ کیا؟ جو ان کے پاس ہے، کہ ان کو کوڑے مارے جائیں اور ان کے چہروں کو کالا کر دیا جائے، سیاہ کر دیا جائے۔ جبکہ قرآن کا فیصلہ کیا ہے، حدیث کا فیصلہ کیا ہے؟ کہ ان کو سنسار کیا جائے۔ تو آپ نے فیصلہ وہ کرنا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، ان کا خیال نہیں رکھنا، ان کو راضی رکھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ وَاحْذَرْهُمْ، یہ بھی 3 الفاظ ہیں۔ واو کا معنی کیا ہوگا؟ اور۔ احذر یہ فعل امر ہے، آرڈر کے لیے ہے۔ احذر آپ ڈریں، آپ بچیں، ہم ان سے، ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک۔ ان یفتنوک، یہاں پہ آپ کے پاس 2 اختیار ہیں، 2 چوائس ہیں، 2 آپشن ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کہیں کہ ان یفتنوک سے پہلے من مقدر ہے، من پوشیدہ ہے، تو معنی کیا ہوگا کہ آپ ان سے بچیں اس بات سے کہ ان یفتنوک، کہ وہ آپ کو بہکا دیں۔ یا آپ کیا کریں؟ ان یفتنوک کو آپ کہیں کہ یہ بدل ہے۔ بدل کس سے ہے؟ احذرہم کی ہم ضمیر سے، یعنی کہ آپ ان سے بچیں۔ ان سے بچیں سے کیا مراد ہے؟ اس بات سے بچیں کہ وہ آپ کو بہکائیں، یعنی کہ یہاں پہ ان کے جسم سے بچنا مقصود نہیں ہے، ان کی سازش سے بچنا مقصود ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ بچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو اللہ کے نازل کردہ کسی حکم سے ہٹا دیں، اس سے دور کر دیں، اس سے آپ کو بہکا دیں اور اپنی خواہش کے مطابق کوئی فیصلہ آپ سے لے لیں۔ اس بات سے آپ بچیں۔ تو یہ بچنے کا حکم جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جا رہا ہے تو یہ تنبیہ دوسرے جج کے لیے، دوسرے حکمران کے لیے بدرجہ اولا ہے۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور آپ ان سے بچیں، یعنی کہ اس بات سے کہ یفتنوک، کہ وہ آپ کو بہکائیں۔ بہکائیں کس چیز سے؟ عن بعض ما، اس میں سے کسی چیز سے۔ بعض کا معنی کیا ہوگا؟ بعض، کچھ، کوئی، اس میں سے کسی چیز سے، ما انزل اللہ الیک، جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے، یعنی کہ جو احکام اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں ان احکام میں سے کسی ایک حکم سے بھی وہ آپ کو ہٹا نہ دے، بہکا نہ دے۔ دھیان سے، توجہ سے، خبردار ہو کر رہیں۔ پتہ چلا اللہ کے نازل کردہ کسی ایک حکم کو بھی ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کے ایک ایک حکم پہ، ایک ایک آیت پہ عمل کرنا واجب ہے۔ اور اگر قرآن کے نازل کردہ کسی ایک حکم کو کوئی ناپسند کرتا ہے، یا اس کو ہلکا جانتا ہے، یا اس کی توہین کرتا ہے، یا اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو وہ قرآن کا منکر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالی نے نازل کیا قرآن میں کہ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اگر کوئی اپنے منہ سے کہتا ہے یا دل میں سوچتا ہے کہ یہ سزا جو ہے یہ چور کے اوپر ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اتنی بڑی سزا نہیں دینی چاہیے، تو اس کا یہ عقیدہ اپنے دل میں رکھنا یا اس کا اظہار کرنا دونوں کیا ہے؟ کفر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ اعراض کریں، کس چیز سے اعراض کریں؟
اللہ کے نازل کردہ حکم کو قبول کرنے سے، وہ آپ سے کہیں آپ فیصلہ کریں ہماری شریعت کے مطابق، اور وہ اعراض کرے اللہ کے نازل کردہ حکم سے، فاعلم تو آپ جان لیں، اگر وہ ایسا کریں تو آپ جان لیں، کیا جان لیں؟ انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، آپ جان لیں کہ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، انما کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ صرف، یا سوائے اس کے نہیں، یا یہی، ان میں سے کوئی لفظ آپ لے لیں۔ بس اگر وہ اعراض کریں اللہ کے نازل کردہ حکم سے تو آپ جان لیں کہ اللہ صرف یہ چاہتا ہے، اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ان یصیبہم، کہ وہ ان کو سزا دے، وہ ان کو سزا پہنچائے، ببعض ذنوبہم، ان کے گناہوں میں سے کچھ کی وجہ سے، ان کے گناہوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے۔ ذنوب جمع ہے کس کی؟ ذنب کی۔ ذنب کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو۔ اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کے حکم سے، آپ کے فیصلے سے اعراض کریں، اللہ کا نازل کردہ کوئی حکم قبول نہ کریں، تو پھر یہ بہت بڑے مجرم ہیں، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جرم کی وجہ سے ان کو دنیا میں سزا دے دے، اور یہ سزا ان کے تمام گناہوں کی سزا نہیں ہوگی، یہ سزا ان کے اسی ایک گناہ کی ہوگی کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا کیا ہے؟ اعراض کیا ہے، اللہ کے حکم کو قبول نہیں کیا۔ جو باقی گناہ ہیں ان کی سزا ان کو ممکن ہے کہ آخرت میں ملے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے بھی کسی ایک کی سزا دنیا میں مل جائے اور باقی کی سزا آخرت میں ملے گی۔ آخرت کی سزا پکی ہے اس کے لیے جو ایمان نہیں لاتا اور کفر سے توبہ نہیں کرتا۔ تو ان یصیبہم سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے، ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کرے، کہاں؟ دنیا میں۔ ببعض ذنوبہم، ان کے گناہوں میں سے کچھ کی وجہ سے، اس کا مطلب ہے کہ باقی گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، وَإِنَّ، اور بے شک، یعنی کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت سے، لفاسقون، البتہ فاسق ہیں، البتہ اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں، البتہ فاجر ہیں۔ فاسقون جمع ہے کس کی؟ فاسقون کی۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو نکلنے والا ہو، مراد اللہ کی اطاعت سے نکلنے والا۔ یہ جملہ جو ہے اس میں دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں تسلی دی گئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ پہ ایمان لانے والوں کو، کہ اگر یہ یہودی، اگر یہ عیسائی اور دیگر کفار اللہ کے نازل کردہ کسی حکم سے یا تمام احکام سے اعراض کرتے ہیں تو آپ حد سے زیادہ ٹینشن نہ لیں، کیونکہ اکثر لوگوں کی یہی صورتحال ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، بے شک لوگوں میں سے زیادہ تر کیا ہیں؟ لفاسقون، البتہ وہ فاسق ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ یہاں فاسق کا لفظ کن پہ بولا گیا ہے؟ کفار پہ۔ فاسق کا لفظ کبھی مسلمان پہ بولا جاتا ہے جو عقیدے کے لحاظ سے درست ہوتا ہے لیکن کسی نہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سود لینے والا کیا ہے؟ فاسق ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا کیا ہے؟ فاسق ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والا کیا ہے؟ فاسق ہے۔ دوسرے مسلمانوں کو قتل کرنے والا کیا ہے؟ فاسق ہے۔ لیکن یہ لفظ کافروں پہ بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ فسق میں مسلمانوں سے بھی آگے ہیں۔ آیت نمبر 50 افا حکم الجاہلیت یبغون، حمزہ
استفہام کے لیے ہے، سوال کرنے کے لیے ہے کیا، اور یہاں پہ سوال کرنے کا مقصد معلومات لینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب سوال کرتے ہیں تو مقصد کیا ہے یہاں پہ؟ ڈانٹنا، انکار کرنا، یعنی کہ جن کا تذکرہ آ رہا ہے ان کے عمل کو منکر، غلط قرار دینا اور اس پہ ان کی توبیخ کرنا، ان کو ڈانٹ پلانا۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، پس کیا، میں فا کا ترجمہ پہلے کر رہا ہوں، حمزہ کا ترجمہ بعد میں کر رہا ہوں، اردو کی یہی ترتیب ہے، اور عربی میں استفہام والا لفظ، سوالیہ لفظ پہلے آیا کرتا ہے۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، پس کیا جاہلیت کا حکم یبغون، وہ طلب کرتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ چاہتے ہیں۔ یبغون کا معنی کیا ہوگا؟ وہ طلب کرتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ چاہتے ہیں۔ اور جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ کفر کا، کیونکہ جاہلیت کا لفظ کس کے اوپر بولا جاتا ہے؟ کفر کے اوپر بولا جاتا ہے۔ یعنی کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ فیصلہ دیا جائے جو کفریہ فیصلہ ہو، جو زمانے جاہلیت کے فیصلوں سے ملتا جلتا ہو۔ اسے پتا چلا کہ جاہلیت کا فیصلہ نہیں لینا چاہیے، جاہلیت کا فیصلہ لینے کے لیے کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں جب دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپس میں اس معاملے کا فیصلہ لینے کے لیے کسی کافر کے پاس جائیں، کسی کافر جج کے پاس جائیں، کسی کافر حکومت کے پاس جائیں۔ ان کو چاہیے کہ آپس کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے مسلمان سے رجوع کریں، مسلمان عالم دین سے رجوع کریں، اس معاملے کا فیصلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ ہے ان کے لیے جو کفر کا فیصلہ چاہتے ہیں، اسلامی عدالت کا فیصلہ نہیں چاہتے، مسلمان عالم دین کا فیصلہ نہیں چاہتے، قرآن و حدیث کا فیصلہ نہیں چاہتے۔ فرمایا افا حکم الجاہلیت یبغون، پس کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ یبغون چاہتے ہیں؟ بلکہ یہاں پہ یہ بتانا بھی مفید ہوگا کہ عربی قواعد کے لحاظ سے یبغون کو پہلے ہونا چاہیے تھا، حکم الجاہلیت کو بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ عربی زبان میں پہلے کیا آتا ہے؟ فعل، پھر فاعل، پھر مفعول۔ حکم الجاہلیہ یہ مفعول ہے، تو اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا، پہلے لایا گیا کس لیے؟ حسر پیدا کرنے کے لیے۔ پس کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ ہی چاہتے ہیں؟ وہی صورتحال ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، ومن، اور کون، یہ من بھی یہاں پہ استفہام کے لیے ہے، سوال کرنے کے لیے ہے، اور سوال کا مقصد یہاں پہ کیا ہے؟ انکار کرنا، کہ ومن احسن من اللہ حکما، احسن زیادہ اچھا، احسن تفضیل کے لیے ہے، کیا معنی ہے؟ زیادہ اچھا، من اللہ اللہ تعالی سے، اور اللہ سے کون اچھا ہوگا، اور اللہ سے کون اچھا ہوگا؟ حکمن، فیصلہ کرنے کے اعتبار سے، فیصلہ کرنے کے لحاظ سے، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتی ہو، یوقنون یقین رکھتی ہو کس چیز پہ؟ یعنی کہ جن کا یقین ہے اللہ پہ، اللہ تعالیٰ کے وجود پہ، اللہ کے ناموں پہ، اللہ کی صفات پہ، اللہ کے قرآن پہ جو ایمان رکھتے ہیں، ان کے ہاں اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، ان کے پیچھے اللہ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، ان کے پیچھے اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی فریق کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو آیت ہے، اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ سمجھے کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور ایسا دین ہے جس کے فیصلے دین اسلام کے فیصلوں سے بہتر ہیں، تو وہ کافر ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے
کہ انگریزی قانون، فرانسیسی قانون اور دیگر قوانین اسلامی قوانین کے سے اچھے تو نہیں ہیں لیکن برابر کے ہیں تو وہ بھی کافر ہے۔ عقیدہ یہ رکھنا ہوگا کہ اسلامی قوانین سے نہ کوئی قانون بہتر نہ کوئی ان کے برابر کا ہے۔ کسی اور قانون کی طرف جانا نہ بہتر نہ جائز ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ جو سمجھے جائز ہے وہ بھی مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔ البتہ یہ البتہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے، اس کو بھول نہیں جانا۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کوئی انگریزی عدالت میں جاتا ہے، انگریزوں کی جج کے پاس جاتا ہے، انگریزوں کے کورٹ میں جاتا ہے، کفار کے پاس جاتا ہے اور اس کا ایمان ہے کہ اسلامی قانون ہی حق سچ ہے، باقی قوانین غلط ہیں، درست نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں یہاں ان کے ملک میں ہوں، میں ایسے ہی اپنا حق لے سکتا ہوں، اس کے علاوہ حق لینے کے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو مجبوراً جا رہا ہے، تو ایسا شخص کافر نہیں ہے، ایسا شخص کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس کے گنہگار ہونے کا نہ ہونے کا، تو اس کا فیصلہ کیا جائے گا اس کی مجبوری کے مطابق، وہ کس قدر مجبور تھا، کس قدر مجبور نہیں تھا۔ آیت نمبر 51 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، آمنو جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ رب العزت بہت سی آیات کے شروع میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا ایک فائدہ ایمان والوں کو ابھارنا، اس بات پہ آمادہ کرنا، اس بات پہ کہ جو حکم بعد میں آ رہا ہے یا جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کا تم لوگوں نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر تم واقعی اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہو، اگر تم واقعی آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہو، اگر تم واقعی نبیوں پہ ایمان لانے والے ہو، تو وہ حکم مانو جو آ رہا ہے، اس چیز سے منع ہو جاؤ، رک جاؤ جس سے روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا کہنے کا ایک فائدہ تنبیہ بھی ہے کہ پہلے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، یہ الفاظ سن کر ایمان والے کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، مجھ سے اللہ تعالیٰ کچھ کہنے لگے ہیں، میں دھیان سے سنوں۔ عمل کرنا تو بات کی بات ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ تنبیہ، کہ دھیان سے سنو، اللہ تعالیٰ تم سے کچھ کہنے والے ہیں۔ تو یہ بھی فائدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کہنے کا۔ اس آیت میں جو ابھی ہمارے سامنے ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے مراد کون لوگ ہیں؟ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پہ مومن ہیں، یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پہ مومن ہیں اور اندرونی طور پہ وہ کفار ہیں جنہیں ہم منافقین کہتے ہیں؟ اس آیت سے اور بعد والی آیت سے دونوں کو ملائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد وہ سب ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقی مسلمان بھی اور وہ منافقین بھی جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اگرچہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، آسان لفظوں میں اے ایمان والو۔ ایمان کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، لا نہیں کے لیے ہے، منع کرنے کے لیے ہے، تم نہ بناؤ الیہود، یہودیوں کو، والنصارى اور عیسائیوں کو، کیا نہ بناؤ؟ اولیاء، دوست۔ اولیاء جمع ہے کس کی؟ ولی ان کی۔ تم یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، ان میں سے کچھ کے دوست ہیں۔ یہاں پہ ایک تو سوال یہ اٹھے گا
کہ یہودیوں عیسائیوں کو ولی بنانے سے منع کیا گیا۔ ولی سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ ولی سے مراد ہے دلی دوست۔ یہاں پہ یہ معنی مراد ہے کہ تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ یہودیوں عیسائیوں کو دلی دوست بناؤ اور ان کی مسلمانوں کے خلاف مدد کرو، مسلمانوں کے خلاف ان سے تعاون کرو، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ البتہ ان یہودیوں عیسائیوں سے تعاون کیا جا سکتا ہے جو مسلمانوں کو قتل کرنے کے جرم میں حصہ دار نہیں ہیں، جو مسلمانوں کو ان کے وطن سے نکالنے کے جرم میں شریک نہیں ہیں۔ ان سے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ کیا عام تعاون کر سکتے ہیں؟ نہیں، دنیاوی امور میں تعاون کر سکتے ہیں، ان کے دینی امور میں تعاون نہیں کر سکتے۔ وہ چرچ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ ٹھیکہ مجھے دیا جائے، میں آپ کو پورا چرچ بنا کے دوں گا، آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ گھر بننے لگا ہے جہاں شرک ہوگا، یہ وہ گھر بننے لگا ہے جس گھر میں اس دین پہ عمل کیا جائے گا جس دین سے اللہ کو محبت نہیں ہے، جو دین اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ اس چرچ کا نقشہ بنانے کی ضرورت پیش آئے تو آپ نقشہ بنا کر نہیں دیں گے، اس چرچ میں مزدوری کرنا پڑے تو آپ مزدوری نہیں کریں گے، اس چرچ کے ساتھ کسی قسم کا تعامل کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہودی عیسائی سے مذہبی معاملات میں تعامل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کا عیسائی ڈرائیور، آپ کا کرسچن ڈرائیور، وہ آپ سے کہتا ہے کہ کرسمس ڈے کے ایام آ رہے ہیں، تو ان ایام میں آپ مجھے چھٹی بھی دیں اور ساتھ مجھے کوئی تحائف بھی دیں، میرے بچے ہیں، ہم نے عید منانی ہے، ہمارا جشن ہے، ہمارا تہوار ہے، تو آپ کو اس معاملے میں تعامل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو بٹھائیں اور اس کو سمجھائیں کہ آپ میرے پاس رہتے ہیں، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں، مجھے آپ کی آخرت کی فکر ہے، یہ کرسمس ڈے منانا غلط ہے، آخری نبی پہ ایمان لے آؤ تاکہ تمہیں سچے دین کا علم ہو۔ لیکن یہ کہ میں ان کے مذہبی معاملے میں تعامل کروں، اس وجہ سے تحفہ دوں، حوصلہ افزائی کروں، مبارکباد دوں، کیک دوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ یہی کرسچن ڈرائیور اگر یہ مطالبہ کرے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، اس میں آپ تعاون کریں، تو بالکل آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، ان میں سے کچھ کے دوست ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ یہودی عیسائیوں کے دوست ہیں اور عیسائی یہودیوں کے دوست ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کے کیا ہے؟ دشمن ہیں، اس لیے تم ان کو دوست نہ بناؤ، دلی دوست نہ بناؤ۔ تعاون کرنا ان کفار سے جو مسلمانوں پہ ظلم کرنے میں شریک نہیں ہے، یہ اور چیز ہے، اور دلی دوستی یہ اور چیز ہے۔ تو فرمایا ان میں سے بعض کے دوست ہیں، اس کا ایک مفہوم بتا چکا ہوں۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہودی دوسرے یہودیوں کے دوست ہیں، عیسائی دوسرے عیسائیوں کے دوست ہیں، آپس میں ممکن ہے کہ دوست نہ ہوں۔ یہ جو دوسری تفسیر جو بتا رہا ہوں اس کے مطابق آپس میں ممکن ہے کہ وہ دوست نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم عیسائیوں کو نہیں مانتے، ان کے دین کو نہیں مانتے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم یہودیوں کو نہیں مانتے، ان کے دین کو نہیں مانتے، ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں بعض اولیاء بعض کی تفسیر یہ ہے کہ یہودی عیسائیوں کے دوست نہیں ہیں، بلکہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور تفسیر نمبر 1 کیا تھی؟ یہودی عیسائیوں کے دوست اور عیسائی یہودیوں کے دوست۔ تو پھر اس تفسیر کی توجیہ آپ کیا کریں گے؟ پھر ہم کہیں گے مراد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں کی مخالفت میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں چاہے ان کی دشمنی ہو لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں وہ ایک ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ومن اور جو یتولہم ان کو دوست رکھے، جو ان سے دوستی رکھے، منکم تم میں سے، اور جو تم میں سے ان سے دوستی رکھے، فإنہ تو بے شک وہ،
منہم انہی میں سے ہے. جو یہودیوں اور عیسائیوں سے کفار سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے. کیا مطلب کہ ان سے دوستی رکھنے کی وجہ سے مسلمان یہودی ہو جائے گا، عیسائی ہو جائے گا، ہندو ہو جائے گا، سکھ ہو جائے گا؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ وہ بھی ان جیسا جرم کر رہا ہے، وہ ان جیسا جرم کر رہا ہے اور بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، کافروں جیسا جرم کر رہا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن صرف اس وجہ سے ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو. اس جملے کا پچھلے جملے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ظالم ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور جو ان سے دوستی رکھے گا وہ بھی اس ظلم کا حصہ بنے گا اور اللہ کی ہدایت سے محروم ہوتا چلا جائے گا. اس سے پتا چلا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، جیسے ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے. آپ چند نیکیاں کریں گے، اللہ آپ کو مزید نیکیوں کی توفیق دے گا، اور اگر آپ ایسے گناہ کریں گے جن کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر بیٹھے تو آپ اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے. مزید گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. آیت نمبر 52، فطر الذین، پس ترا آپ دیکھیں گے، الذین ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے. یسارعون، آپ ان کو دیکھیں گے اس حال میں، یسارعون حال، اس حال میں کہ یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، فیہم ان میں، کن میں؟ یہودیوں عیسائیوں میں، کفار میں، یعنی کہ ان سے دوستی لگانے میں، ان سے محبت کرنے میں، ان کی مدد کرنے میں بڑی ان کو جلدی ہوتی ہے. یقولون، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، جو ایسے کفار کے ساتھ دوستی کرنے میں جلدی کرتے ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا، اس بات سے کہ ان تصیبنا، کہ ہمیں پہنچے، دائرۃ، کوئی مصیبت، کوئی چکر، کوئی گردش زمانہ. اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں منع کیا مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں اور کفار کو دلی دوست بنانے سے، ان کی مسلمانوں کے خلاف مدد کرنے سے، تائید کرنے سے، نصرت کرنے سے. اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا کہ ہم نے تو منع کر دیا ہے، لیکن ہمارے منع کرنے کے باوجود آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے. کون سی بیماری؟ منافقت کی، شک کی، یعنی کہ نبی علیہ السلام پہ شک کرتے ہیں، آپ کو سچا رسول دلی طور پہ نہیں جانتے. تو یہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے منافقت وغیرہ کی، یہ باز نہیں آئیں گے، بلکہ بڑی جلدی ہوگی ان کو ایسے کفار سے، یہودیوں عیسائیوں سے دوستی لگانے کی، دوستیاں قائم رکھنے کی. اور عذر کیا پیش کریں گے، بہانہ کیا پیش کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے گردش زمانہ سے. کیا مطلب؟ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی جیت جائیں، عیسائی غالب آ جائیں، کفار غالب آ جائیں، اسلام ختم ہو جائے، محمد ختم ہو جائیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر ہمارا یہ برا اثر کریں گے، ہمیں سزائیں دیں گے. اس لیے ہم ان سے بنا کر رکھتے ہیں. یہ حالات کا تقاضا ہے. چونکہ
دلی طور پہ سچے مسلمان نہیں ہیں تو اللہ کی مدد پہ مکمل یقین بھی نہیں ہے۔ تو نقشہ ہم ڈرتے ہیں ان تصیبنا، اس بات سے کہ ہمیں پہنچے، دائرۃ، کوئی گردش زمانہ، کوئی مصیبت، کوئی چکر۔ گردش زمانہ یعنی کہ زمانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے نا، آج ان کا غلبہ ہے، کل ان کا غلبہ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے، آج غالب ہے کل کو مغلوب ہو جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر مومن سچے مومن بن کر دکھائیں تو اللہ غلبہ انہی کو دے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غلبہ تمہارے لیے ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم سچے مومن بن کر دکھاؤ۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ اللہ نے کہا فَعَسَى اللَّهُ، پس عسا امید ہے، قریب ہے، عسا کا میں نے آپ قریب ہے کر سکتے ہیں، امید ہے کر سکتے ہیں۔ فَعَسَى اللَّهُ، پس قریب ہے کہ اللہ تعالی ان یاتیا، کہ وہ لائے، بالفتح، کس کو؟ فتح کو، جیت کو۔ یاتی ویسے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا، آتا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے یا آئے گا، لیکن یاتی کے بعد با آ گئی تو اس کو کہتے ہیں باتا دیا، اب معنی کیا ہو گیا؟ لانا۔ پس قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لائے، بالفتح، فتح، پس قریب ہے یا پس امید ہے۔ عسا کا معنی ہوتا ہے امید ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کہے عسى اللہ تو پھر معنی یقین کا ہوتا ہے، یعنی کہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یاتیہ لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ بالفتح، فتح، یعنی کہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا دے گا؟ فتح دے گا۔ اس فتح سے مراد کون سی فتح ہے؟ کسی مفسر نے کہا اس سے مراد بنو قریظہ پہ مسلمانوں کا غالب آنا اور ان کو قتل کرنا ہے۔ کسی نے کہا اس سے مراد بنو نذیر کو مدینہ سے نکال دینا ہے، جلا وطن کرنا ہے۔ کسی نے کہا اس سے مراد ہے مکہ کا فتح ہو جانا، لیکن الفاظ عام ہیں، تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لے کر آئے بالفتح، فتح، او امر من عندہ، یا کوئی معاملہ اپنی طرف سے، کوئی معاملہ اپنی طرف سے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے کہا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بہت مال دے، بہت خوشحالی دے، مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کا معاملہ واضح کر دے، ان کو ننگا کر دے، یہ اور اس سے ملتے جلتے کئی امور اس میں داخل ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی خاص معاملہ بیان نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ فَعَسَى اللَّهُ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لے کر آئے فتح، او امر من عندہ، یا اپنی طرف سے کوئی معاملہ، فَيُصْبِحُوا، تو یہ ہو جائیں گے۔ یہ کون؟ یہ جن کے دلوں میں مرض ہے، جو یہودیوں عیسائیوں سے، کفار سے دلی دوستی لگانے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ فَيُصْبِحُوا، تو یہ ہو جائیں گے، عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، اس پہ، اس چیز پہ جو انہوں نے چھپائی، اسرو انہوں نے چھپائی، اسرو سر ان سے ہے، بس یہ ہو جائیں گے اس چیز پہ جو انہوں نے چھپائی، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں، کیا ہو جائیں گے؟ نادمین، نادم، پشیمان، بس یہ نادم ہو جائیں گے، پشیمان ہو جائیں گے اس چیز پہ جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا کے رکھی۔ وہ کیا چھپا کے رکھی؟ اپنے دلوں میں شک، منافقت اور یہودیوں عیسائیوں سے دلی دوستی اور ان سے ان کی نصرت کرنے کا جذبہ، تو انہیں پھر پشیمانی ہوگی کہ ہم یہ کام کیوں کرتے رہے۔ تو اللہ نے پہلے سے خبردار کر دیا کہ ایسا ہونے والا ہے، اس لیے وقت پہ توبہ کر لو اپنی منافقت سے، اس کو چھوڑ دو، سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ، ورنہ ان حرکتوں پہ تم نادم ہو جاؤ گے، پشیمان ہو جاؤ گے، اور ممکن ہے کہ اس وقت پشیمان ہونے کا فائدہ نہ ہو۔ چاہیے یہ تھا کہ ہم ایک اور آیت بھی پڑھتے، لیکن وقت چونکہ ہو چکا ہے اس لیے یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔
اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العزت تفسیر میں ہونے والی اغلاط سے اور گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔